رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج ہم اپنے ہندوستان کا جائزہ لیں تو آج ہمارے ہندوستان کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، اور اتنا ہمارے ہندوستان کا ماحول خراب ہو چکا ہے کہ جس کے دل میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اب اسے کوئی ڈر نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک فتنہ آیا تھا کہ جس فتنے کا نام ضریب چشتی تھا، اور اس نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس نے دماد پیغمبر، فاتح خیبر، شیر خدا، علی مرتضیٰ، مشکل کشا، حیدر کرار، صاحب شمشیر ذوالفقار، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھی گستاخی کی تھی، اور اس نے مولا علی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل بتایا تھا۔ مولا علی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دی تھی، تو اس نے یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ تو اس وقت کچھ علماء نے اس کا رد کیا تھا، تو وہ شانت بیٹھ گیا تھا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اس کی کچھ نہ کچھ ویڈیوز بیچ میں آتی رہیں، مگر اس کی کوئی ویڈیو ایسی نہیں تھی کہ جس پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا۔ گستاخیاں تو وہ ہمیشہ سے کرتا آیا ہے، کبھی کسی ولی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، لیکن اب تو اس نے حد ہی کر دی۔ اب تو اس نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے کہ اس کی تو کوئی معافی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اب کسی ولی کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے، کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے، اس نے اللہ کے مقدس نبیوں کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اور جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو کسی نبی کو گالیاں دیتا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ادنا بھی گستاخی کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ جو ضریب چشتی ہے، اگر آپ اس کی جو ویڈیو آئی ہے، جو اس کی لاسٹ ویڈیو اس کے چینل پر آئی ہے، جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! اس ضریب چشتی نے، اس بدخور نے، اس زانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ جو کوئی اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے دے گا تو اللہ رب العزت اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دے گا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین! اللہ کی لعنت ہو ضریب چشتی پر، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو ضریب چشتی پر، اللہ کے تمام صحابیوں کی لعنت ہو ضریب چشتی پر، اللہ کے تمام ولیوں کی لعنت ہو ضریب چشتی پر۔ اس نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے، اور آپ اس کی گستاخی دیکھیں، جب آپ ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ حیرت کریں گے۔ اس نے اتنی بڑی بات بول دی۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ ضریب چشتی کہتا ہے کہ میرے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ایسا ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا، میرے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ایسا ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا۔ یہ اپنے آپ کو نبیوں سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ اور اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے خواب میں الہام ہوا ہے، اللہ کی جانب سے مجھے خواب میں الہام ہوا ہے کہ اے ضریب چشتی، جو کوئی اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں دے گا تو میں اس کو جہنم سے آزاد کر دوں گا۔ یہ اس کا دعویٰ ہے۔ خدا کی لعنت ہو آقا کے دیوانوں! یہ جو کوئی دعویٰ کرتا ہے، یہ فقط نبی دعویٰ کر سکتا ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے اس کا خواب سچا ہوتا ہے اور نبی کو الہام ہوتا ہے۔ کسی عام انسان کو یہ الہام نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت خواب کے ذریعے بھی اپنے مقدس نبیوں سے کلام فرماتا ہے، کیونکہ
شیطان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ نبی کے خواب میں آ سکے۔ تو جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے، اور جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ رحمانی خواب ہوتا ہے، وہ شیطانی خواب نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، تم اپنے بچے کی قربانی پیش کرو۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو وہ نبی کا خواب تھا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو یہ کہہ دے کہ نبی کا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبی کا خواب رحمانی ہوتا ہے، یہ حدیث رسول سے ثابت ہے۔ تو اس ظریف چشتی نے اپنے خواب کو سچا خواب بتایا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اللہ کا الہام ہوتا ہے، اور اتنا بڑا دعویٰ کہ ظریف کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا گویا کہ نبیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کی لعنت ہو ظریف چشتی پر۔ اور آپ سب لوگ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے آپ اس کے لیے بد دعا کریں اور اس کا رد کریں، کیونکہ یہ گستاخ خدا ہے، یہ گستاخ نبی ہے، یہ گستاخ صحابہ ہے، یہ گستاخ ولی ہے۔ اور اگر اب اس فتنے کو نہیں روکا گیا تو آج اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آج جو اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اگر اس فتنے کو نہیں روکا گیا اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی گئی تو میرا دعویٰ ہے، آپ دیکھ لینا، یہ کچھ ہی دنوں کے بعد میں یہ خدا ہونے کا دعویٰ کر دے گا، یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ یہ اس دور کا فرعون ہے، یہ اس دور کا نمرود ہے، یہ اس دور کا یزید ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں یہ خدا ہونے کا دعویٰ کر دے گا۔ تو جتنا ہو سکے اس سے آپ بچیں، اور جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اور جو لوگ اس کے مرید ہیں، وہ اس سے اپنا سارا رابطہ ختم کریں اور اس کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ یہ گستاخ خدا، گستاخ رسول ہے۔ جو کوئی اس سے محبت کرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ یہ بہت زیادہ میک اپ کرتا ہے اور یہ لڑکیوں سے ملاقات کرتا ہے، یہ زانی بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، بدخور بھی ہے، ہر گناہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ شراب بھی پیتا ہے۔ آپ ذرا اس کو سن کر دیکھیں، اسے الحمد شریف بھی پڑھنا نہیں آتی ہے۔ اس کی کچھ ویڈیوز ہیں جو یہ نماز پڑھا رہا ہے، ان ویڈیوز میں یہ نماز پڑھا رہا ہے، تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں کہ جس کو الحمد شریف بھی پڑھنا نہیں آتی ہو تو کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ ولی کا مقام، ولی کا مرتبہ، ولی کی عظمت کو سمجھنا کوئی آسان بات ہے؟ ولی کے مرتبے کو سمجھنا، ولی کی عظمت اور ولی کی رفعت کو سمجھنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ جو ولی ہوتا ہے اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس نے ولی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ولی تو بہت دور کی بات ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہے، یہ کافر ہو چکا ہے، کیونکہ اب اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کو ذلیل و رسوا کر دے، اس کو برباد کر دے، اسے ذلیل کر دے، اور جب یہ مرے تو اس کی قبر میں کیڑے پڑیں اور اس کی قبر میں سانپ بچھو آ کر اس کو ڈسیں، اور ایسا ہی ہوگا، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی برباد ہو جاتا ہے، وہ قبر میں بھی برباد ہو جاتا ہے، اور وہ میدان محشر میں بھی برباد ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ اور اس کے ولیوں سے سچی پکی محبت کرنے کی اللہ رب العزت